بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ برادران اسلام، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں اکثر یہ دعا آپ کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا اکثر رجب و شعبان میں اللہ سے مانگی ہے، اور اہل اللہ کا، مومنین کا اس دعا پر بہت عمل ہے۔ اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے اپنے کام کاج سے آدمی فارغ ہو جائے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، تاکہ یکسوئی سے رمضان مبارک گزار سکے۔ اس دور کے اندر آج چونکہ 13 شعبان ہے اور کل 14 شعبان جمعرات کا دن ہے، اور کل دن گزرنے کے بعد میں جو رات آ رہی ہے اس رات کو 15ویں شعبان اور شب جمعہ، یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہیں۔ شب جمعہ اس کی مستقل فضیلتیں ہیں، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کی مستقل فضیلتیں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس پریشانی کے موقع کے اوپر، اس وبائی امراض کے پھیلنے کے موقع پر، جہاں پر پوری دنیا ہلی ہوئی ہے اور ایک دنیا میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ان دونوں راتوں کا اجتماع فرما دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ان راتوں کے اندر خاص طور پر 15 شعبان کی جو رات ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اجتماعی عمل ثابت نہیں ہے۔ آپ انفرادی عمل کریں، آپ انفرادی طور پر اپنی عبادت کریں۔ اگر کوئی شخص نفلی عبادت اپنے گھر میں کر رہا ہے اور گھر کا کوئی فرد سو رہا ہے، اور جو سو رہا ہے عبادت کرنے والا اس کو چونکے مار رہا ہے کہ کیسا ہے تو نماز نہیں، نفل نہیں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بھی سو جائے۔ اس لیے یہ 15ویں شعبان کی جو شب ہے، اس میں خاص طور پر اپنے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، اور اس طرح سے اعمال میں آدمی مشغول رہے۔ اور اسی طرح سے چونکہ شب جمعہ بھی ہے، اس لیے درود پاک کی کثرت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ رہی بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر وہ رات جاگنے والا عمل ہے۔ بہت سے نوجوانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس رات کا جاگنا عبادت ہے، تو جاگنا کوئی مستقل عبادت نہیں ہے۔ اگر جاگنا ہی رات کا عبادت ہوتا تو ریل کے اندر جو ٹکٹ چیک کرتا ہے، میرے خیال میں اس ملک کے اندر سب سے زیادہ عابد عبادت گزار وہی ہوتا، اس لیے کہ وہ ہر رات کو جاگتا ہے۔ اس لیے رات کا جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے، اس رات کا صحیح استعمال ہو اور آدمی لایانی باتوں سے بچے۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد اپنے گھر میں آ جائے، اہل خانہ کے ساتھ میں رہے، تلاوت میں، نوافل میں، دعاؤں میں، اس میں مصروف رہے۔ رہی بات یہ کہ اسی رات کو قبرستان جانے کا، ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں، لیکن آپ نے کسی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لیا، حتیٰ کہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی تھی، آپ نے ان کو جگا کر کے بتلانے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ اور اس کے بعد آنے والے سال میں کبھی آپ نے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ آج کی رات کو تمہیں بقیع جانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ایک ثبوت ہے نبی پاک علیہ السلام سے۔ تو اب چونکہ اس وقت میں پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن ہے، لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی پابندی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات تو کیا، جب تک کہ یہ لاک ڈاؤن رہے، اس میں پورے احتیاط سے
اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ ہلاکت کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت میں پوری دنیا میں اس کا علاج جو مجموعی طور پر بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دوری بنا کر کے رکھیں۔ تو یہ دوری جبھی ہوگی کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر رہیں گے، ہم چوپالوں پہ بیٹھیں گے، بازاروں میں جائیں گے، بھیڑ کے اندر جائیں گے، تو یہ مرض چونکہ متعدی بتلایا جا رہا ہے، اور مرض جب متعدی ہوتا ہے تو اگر ہماری وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم اس مرض میں مبتلا ہو گئے تو یہ بھی ایک گناہ کی بات ہے۔ اس لیے خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس رات کو مغرب کے بعد سے ہی اپنے گھروں کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں رہیں۔ آپ سے ہو سکے کچھ پڑھنے پڑھانے کا موقع ہو تو آپ پڑھ لیں، اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو آپ اطمینان سے سو جائیے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ اس طرح سے اس رات کو گزاریں۔ حکومت کی جانب سے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر جو تعزیرات بتلائی گئی ہیں، اسی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس میں جو پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، اور اس کے لیے ہی نہیں، ایک بھی آدمی جو ایسا ہوتا ہے تو وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ ذلت اور جو ہے رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ خدا کے واسطے ماں اور بہنیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے تمام بچیوں کو، اور اس رات کے اندر بہت سادگی سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ اس وقت میں صرف جو ہے امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس مرض سے پورے ہمارے ملک اور پوری دنیا کی انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔